الحمد لله الذي لم يزل عالما عليما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمد للہ اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے معراج کا ذکر فرمایا ہے معراج کا ذکر ہو رہا ہے اس رجب شریف کے مہینے میں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرایا اس رجب کی 27 تاریخ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھے گا اور فرمایا کہ شام کو روزہ افطار کرے گا اللہ رب العزت اس کے اعمال نامے میں 10,000 نیکیاں لکھ دے اور 10,000 اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10,000 اس کے درجے بلند کیے جائیں گے اور میرے آقا نے فرمایا رجب کے اول میں روزہ رکھے یا رجب کے درمیان میں روزہ رکھے یا 27 کو روزہ رکھے اگر یہ عمل کر لے یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے اگر اول کو بھی نہیں رکھتا درمیان کو بھی نہیں رکھتا تو اس کو کم از کم 27ویں کا روزہ رکھنا چاہیے
فرمایا کہ 27ویں تاریخ کا ثواب اللہ رب العزت نے بہت زیادہ کیا ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، تو 27ویں کا ذکر بھی اس لیے کیا گیا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جبہ مبارک معراج کی رات لے آئے تھے، اور پچھلے جمعے پہ میں نے کچھ اس کا ذکر کیا تھا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ جب وہ جمعہ آیا تو میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر فاروق کو دیا کہ جاؤ کرن کے اندر ایک اویس نامی رہتا ہے، جا کر اس کو دے کر آئے اور اس کو یہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے کہ رب کائنات میری امت کو بخش دے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق لے کر چلے، کیا ان کی شان جبے کی شان میرے آقا سے زیادہ تھی؟ نہیں۔ یا حضرت اویس کرنے کی شان میرے آقا سے زیادہ تھی؟ نہیں۔ آپ بھی دعا کر سکتے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس یعنی اللہ کے ولی کے پاس لے جاؤ، اور ولی کی شان اتنی ہے کہ میں محمد کریم اس کے لیے تحفہ بھی بھیج رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ میری امت کے لیے دعا کرے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق کو بھی کہہ سکتے تھے، وہ صحابی رسول ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی کہہ سکتے تھے، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی صحابی رسول ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی صحابی رسول ہے، اور بھی بہت سے صحابہ ہیں کہ میرے آقا یہ کہتے کہ تم میری امت کے لیے دعا کرو۔ کسی صحابی کو نہیں کہا یہ جبہ اور اس میرے حضرت اویس کرنے کے لیے بھیجا، اور کہا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا، اس لیے کہ میرے آقا کو پتا تھا کہ اللہ کے دربار میں یہ دعا کرے گا تو رب کائنات اس کی دعا رد نہیں کرے گا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کرو۔ جب حضرت علی المرتضیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہنچے، جا کر پوچھا تو لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہے، ایک پاگل ہے، جنگل میں رہتا ہے، سارا دن بکریاں چراتا ہے، تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایسے لوگ ایسے آدمی کو ہم دیوانہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے دربار میں برگزیدہ یہی بندہ ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا خاک سارا باحکارت مانگار پہنچے دانے گرد سوارے باش، پھٹے پرانے والے کپڑوں کو حکارت کی لگا دینا دے، تو نہیں جانتا کہ اللہ کے دربار میں شاید یہ دیکھ بندہ۔ تو جب جا کر پوچھنے کے بعد اس نے کہا میرا نام فلاں ہے، اس نے کہا اصل نام تو بتا، کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ تو فرمایا اور کیا نام ہے؟ کہا تو مجھے اویس کرنی کہتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت عمر فاروق نے کہ میرے آقا نے یہ جوبہ دیا ہے اور کہا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ حضرت اویس نے جوبہ رکھ دیا، آپ سجدے میں سر رکھ دیا، یعنی دعا کرتے رہے رب کائنات میرے حبیب کی امت کو معاف کر دے، میرے حبیب اللہ رب العزت میرے حبیب کی امت کو معاف کر دے۔ اسی طرح آپ سجدے میں رہے، وقت میں زیادہ ہوا، حضرت عمر فاروق کہنے لگے یہ تو سجدے سے پتہ نہیں کب اٹھیں گے، ہمیں تو دیر ہو جائے گی۔ تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے کے سجدے سے سر اٹھاؤ۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو فرمانے لگے میں نے آدھی امت بچوا لی ہے، اگر مجھے نہ اٹھاتے تو میں ساری امت بچوا دیتا۔ یعنی میرے آقا نے کب اس کے لیے جوبہ بھیجا تھا کہ جب یہ دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ تو فرمایا رب کائنات نے کہ جواب یعنی جو میں دے رہا ہوں اس کے مطابق جو جواب ملے جوبہ اس کو پیش کرنا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے وہ جواب نہ دیا جو حضرت اویس کرنی کے بعد جواب تھا۔
تو آپ نے سجدے میں جا کر پیارے محبوب کی آدھی امت بخشوا دی۔ تو اس لیے کہا کہ اگر مجھے نہ اٹھاتے تو میں پوری امت کی بخشش کروا دے۔ تو اللہ رب العزت کے نیک بندے قیامت والے دن بھی اسی طرح کہیں گے کہ آپ نے بندہ اپنے یعنی میرے آقا کی امت کی بخشش کی دعا کریں گے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر آدمی کو آپ نے امام یعنی امام سے مراد پیر و مرشد ہے، آپ نے پیر و مرشد کے ساتھ جس کا پیر و مرشد نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا اس کا پیر شیطان ہے، جیسا شیطان ہے بنوتی بھی اس ہے ایسا ہی بنے۔ یعنی ہر آدمی کو چاہیے کسی نہ کسی مرشد کا بیعت ہو، جب وہ بیعت ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں لے جائے گا۔ اگر جس کے ہاتھ بیعت ہوا ہے، جس طرح اس نے شرطیں یعنی کہلوائی ہے اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ نیک بن جائے گا، جو عمل نہیں کرے گا تو پھر بھی وہ یہ کہیں گے میرا مفتیا میرا مرید ہے، اس نے ہاتھ بیعت کیا پر میری باتوں پہ عمل نہیں کیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت اویس کرنے کی شان دکھلانے کی تو اس لیے جبہ بھی بھیجا اور آپ نے آپ کی امت کے لیے دعا بھی کی۔ یہ سدرت جنت میں سے وہ جبہ لے کر آئے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جنت سے آگے جب سدرت المنتہا پر گیا، سدرہ کہتے ہیں رک جانے والی جگہ، یعنی جتنے فرشتے یا جو کوئی بھی جاتا ہے سدرہ سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی پیغام لے کے آتے ہیں تو سدرہ پہ جاتے ہیں، رب کائنات پیغام دیتے ہیں، وہ ہر نبی اور ہر رسول کے پاس لے کر آتا، اس کے آگے کوئی نہیں گیا۔ ابھی آگے کیا ہے اور کیا نہیں اللہ جانے، اس کا رسول ہی جانے۔ تو فرمایا کہ سدرہ ایک بیری کا نام ہے اور بیری کے پتے اتنے لمبے ہیں کہ اگر ایک پتا بھی دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا اس کے نیچے آ جائے، اتنا بڑا ہے۔ اس کے ہر پتے پہ فرشتے بیٹھے ہیں جو میرے آقا کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں، اور کچھ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ جب سدرہ پر گئے جبرائیل رک گئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہی میرا مقام ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے چلا گیا تو میرے پر جو ہے یہ جل جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تو مجھے لے آیا، اب کہتا ہے تو آگے جا مجھے کون لے جائے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا تقدم رسول اللہ مرکل منتہا تقدم رسول اللہ برکل منتہا عوالمنا واللہ ثم رحیم۔ یا رسول اللہ ہر کسی کی جگہ یہاں رک جانے والی ہے، آپ اس کے آگے تشریف لے آئے اور کوئی نہیں ہے، میں اللہ رب العزت کی ذات ہوں اور کوئی نہیں۔ جبرائیل بھی یہاں رک گئے، سب چیزیں یہاں ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل حلق حاجت، کہ اگر تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتلا دے، میں اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ جبرائیل السلام ابراہیم خلیل اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کہ اگر تیری حاجت ہو مجھے حکم دے، ایک پر ماروں گا ساری آگ ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ہے جبرائیل تیری ضرورت نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں میرا پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبرائیل کو کہہ رہا ہے حلق حاجت، کہ اگر تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتلا دے۔ جبرائیل السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک حاجت ہے، اللہ کی دربار میں پیش کر دینا۔ حاجت یہ ہے کہ جب میدان محشر لگا ہوا ہو، قیامت کا دن ہو، 50,000 سال کا دن ہو، آپ کی امت پرسرات پر آ جائے، اللہ رب العزت مجھے اجازت دے میں پرسرات پر اپنا پر بچھا دوں، آپ کی امت یعنی پرسرات سے سلامتی سے گزر جائے۔
میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل کہ میں اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ جب میرے آقا واپس آئے، آ کر یعنی معراج کا ذکر کیا، کرنے کے بعد دیکھا کہ صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق میں تو خوشی کی باتیں سنا رہا ہوں، تو کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ جب سدرۃ المنتہا کی آپ نے بات سنائی کہ جبرائیل وہاں رک گیا، کاش کہ اگر صدیق اس مقام میں موجود ہوتا، اگر صدیق کی جان جگ جاتی، ذرہ ذرہ ہو جاتی، کولے بن جاتی، پھر بھی میں آپ کو اکیلے نہ جانے دیتا، کاندھے پر اٹھا کے اللہ کے دربار میں لے جاتا۔ میرے آقا اپنی جگہ سے اٹھے اور صدیق اکبر کی پیشانی پر بوسہ دیا، فرمایا کہ صدیق کا لقب تو تمہیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، آج کے بعد میں کہہ رہا ہوں تعذیب من النار، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، کہ اگر آپ عمل کریں یا نہ کریں، رب کائنات نے آپ کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ فرمایا کہ صدیق اگر عبادت کرنا چھوڑ دے، سب چیز چھوڑ دے، اللہ رب العزت نے تیرے لیے یعنی جنت واجب کر دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب سدرۃ المنتہا پر گیا تو ایک نوری گھوڑا آ گیا، براق بھی وہاں رک گئی، جبرائیل بھی وہاں رک گیا، ایک یعنی نورانی گھوڑا آیا، میں اس پر بیٹھ کر آگے چلا گیا اور آواز آتی رہی، میں وہاں چلا گیا۔ جب عرش معلیٰ پر پہنچا تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آئی کہ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ طور پہ آ رہا ہے، جوتا اتار کر رکھنا۔ میں جب عرش معلیٰ پہ پہنچا تو جوتا اتارنے لگا، رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب کے جوتا نہ اتارے۔ میں نے عرض کی کہ رب کائنات موسیٰ کلیم اللہ کو تو نے جوتا اتارنے کا حکم دیا، میں اس لیے فرمایا کہ اس لیے کہا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ طور پر آئے، پاؤں لگے تو طور شان والا بن جائے۔ میرے آقا آپ کے نالین مبارک، جوتا مبارک میرے عرش کو لگے اور میرا عرش شان والا بن جائے۔ فرمایا کہ آپ کے نالین شریف عرش معلیٰ کو لگے تو عرش میرا شان والا بن جائے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا کے نالین شریف جو ہے اس کی شان عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو چیز پیدا کی ہے، سب چیز سے میرے آقا کی شان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ خیر اور بڑا۔ جب میرے آقا گئے عرش معلیٰ پر، آگے آواز آئی کہ یہاں ٹھہر جو، آپ کا رب جو ہے یصلی، نماز پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ نماز پڑھنے کا حکم تو ہمیں ہے یا فرشتوں کو ہے، اللہ رب العزت کو تو یہ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب گیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں آپ کے اوپر درود پڑھ رہا تھا۔ جب اللہ کی ذات کے لیے صلو کا لفظ آئے گا تو درود آئے گا، اگر امتی کے لیے صلو کا لفظ آئے گا تو بخشش کو ہوگا، اگر میرے حبیب کے لیے صلو کا لفظ آئے گا تو درود کا ہوگا۔ کہ میں آپ پر درود پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں تو میں آپ درود مکمل کر لوں۔ جب گئے فرمایا ثم دنا فتدلى قاب قوسين او ادنى، جب اللہ رب العزت کے سامنے جا کر میں بیٹھ گیا، رب کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب یا تو ہے یا میں ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں، اس لیے سب چیز سدرۃ المنتہا پر رک گئی، آگے کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ آپ آئے جب اللہ کے دربار میں جا کر باتیں فرمایا، قاب قوسین کا مقصد ہے کہ عرب کے اندر دستور تھا کہ جب ان کی لڑائی اور جنگ بند ہو جاتی تھی، کمان جو ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لٹکا دیتے، لوگ دیکھتے کہ ان کی جھگڑا اور فساد جو ہے سارے بند ہو گئے، ان کی صلح ہو گئی، تو فرمایا کہ میں اللہ رب العزت نے آپ نے حبیب کو اتنے فاصلے سے بھیجا، یعنی کعبہ قوسین ثم دنا فتدلى، اور قریب آ جا اور قریب آ جا،
آخر لوگ تو اس کا مطلب اور نکالتے ہیں، وہ میں نہیں کہتا کیونکہ فتویٰ لگا دیں گے، کیونکہ محبوب اور محب جب ملتے ہیں ان کا ملنا بھی اور طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات کہہ دی تو لوگ یعنی کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، یہ بات کرنی بھی نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلّا قاب قوسین او ادنی، میں اللہ رب العزت کے قریب جا کر بیٹھا، اتنا قریب جا کر بیٹھا، اتنا قریب جا کے بیٹھا کہ اللہ رب العزت کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور رب کائنات نے مجھ سے پوچھا، ایک سوال کیا، میرے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، تو رب کائنات نے بے مثال ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا، جو زمین و آسمان کے اندر علم تھا اور جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا میرے اندر آ گیا، یعنی جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر تھا اللہ رب العزت نے بے مثال ہاتھ رکھا اور سارا کا سارا میرے اندر آ گیا۔ میں نے اللہ رب العزت کو اس سوال کا جواب دیا۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی جو ہے وہ علم غیب جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، تو بلایا بھی اس لیے تھا کہ آپ آئے اور میں آپ کو اپنے حجابات بھی دکھاؤں اور وہ علم بھی بتاؤں کہ آج تک میں نے کسی کو وہ علم بتایا۔ اللہ رب العزت نے جب آپ کے کاندھوں پر اپنا بے مثال ہاتھ رکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں پورے جہان کا علم اور ساری کائنات میرے سامنے اسی طرح آگی کہ جس طرح میں دیکھ رہا۔ یہ تو میرے آقا ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنائی۔ غوث الاعظم اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ ہے کا ہر ذرات علی حکم اتصالی، کہ پوری کائنات کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ رائی کا دانہ اٹھا کر ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں، اس دانے کو پوری طرح دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں، یعنی میرے آقا کے غلاموں کا بھی غلام ہے، غوث الاعظم ولیوں کے سردار ہے، صحابی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کوئی آدمی رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ میرے سامنے پوری کائنات میرے آقا ہے اور ان کی تو بات ہی ہوگا، اس لیے فرمایا رب کہتنا کائنات نے ثم دنا فتدلّا قاب قوسین، کہ میرے قریب آ کے بیٹھے، میں اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، وہ علم کے محبوب کی یہ علم پوری دنیا کے اندر پھیلا دینا، یہ دوسرا علم آپ کو عطا کر رہا ہوں، صرف اللہ والوں کو عطا کرنا، یہ علم جو آپ کو عطا کر رہا ہوں یہ آپ نے پاس رکھنا ہے، اس کو دنیا والوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ 90,000 علم عطا کیا، 30,000 عام لوگوں کے لیے، 30,000 قرب والوں کے لیے، 30,000 آپ نے بات رکھا کہ اس کا ذکر نہیں کرنا۔ جو 30,000 ہمیں علم مل رہا ہے اس کے اندر بھی ہمیں جھگڑا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں، اگر سے وہ غلط ہے تو کہتا ہے میں پہنچا ہوں، وہ کہتا ہے میں پہنچا ہوں، وہ بھی ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ والوں کا علم ہمیں مل جاتا تو پتہ کیا ہو جاتا۔ بہرحال رب کائنات نے پیارے محبوب کو معراج اس لیے کرایا کہ آپ میری رحمت بھی دیکھ اور مجھ سے علم بھی لے۔ اگلے جمعے پہ زندگی رہی تو آگے بیان کریں گے، کیونکہ آج رجب کی 25 تاریخ ہے، اگلے جمعے سے شعبان کا مہینہ پہلے آ جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ شعبان کی فضیلت کتنی ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں، 5 سے بھی کم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے اللہ رب العزت نے ایک نہر بنائی ہے نور کی، اور ایک فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس فرشتے کے پر کہاں ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، اور فرمایا اس کا سر عرش سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک اس کے پاؤں ہے۔ رب کائنات اس کو حکم فرماتے ہیں اس نہر کے اندر گھوٹا لگا، جب وہ گھوٹا لگاتا ہے تو فرمایا پروں کو جھاڑتا ہے، جتنے پروں سے قطرے پانی کے گرتے ہیں ہر قطرے سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔
وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی ماہ شعبان کے اندر میں محمد کریم پر ایک مرتبہ دعا کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو ماہ شعبان کے اندر ایک مرتبہ جو میرے آقا پر درود پڑھتا ہے، وہ نوری فرشتہ نہر میں گھوٹا لگاتا ہے، باہر نکلتا ہے، پروں کو جھاڑتا ہے، ہر قطرے میں سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے جس نے شعبان کے اندر یعنی میرے آقا کی ذات پر درود پڑھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ شعبان کی فضیلت اسی طرح ہے کہ جس طرح میں محمد کریم کی فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام سے ہے۔ فرمایا جو آدمی ماہ شعبان کے اندر اللہ کا ذکر کرے اور قرآن کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت اس کو بے حساب ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو ماہ شعبان کی پہلی تاریخ سے 2 رکعت نماز پڑھے گا، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد انہاکم متقا پڑھے گا، اور فرمایا کہ دوسری رکعت کے اندر الحمدللہ کے بعد یعنی 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے گا، اسی جگہ پر بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے گا۔ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، مولا جو میں نے نفل پڑھے ہیں یا استغفار پڑھا ہے یا درود پڑھا ہے، فرمایا تیرے آقا کی امت کو بخش ان کو یعنی ایصال ثواب کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا جب وہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے والدین کی قبر کے اندر 2 نور عطا فرماتے ہیں۔ وہ آدمی پڑھتا ہے اس کا والد اگر دنیا سے چلا گیا ہے، قبر کے اندر ہے، رب کائنات اس کی قبر کے اندر 2 نور عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں کہ تو میرے آقا کی امت پر اتنا مہربان ہو گیا، وہ پھر اللہ کو ما تقدم من ذنبہ، میں نے تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے۔ تو یعنی ماہ شعبان کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، ٹائم لگے اتنا اگر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری عبادت جتنی بھی ہے کم ہے زیادہ ہے آپ نے دربار میں منظور و مقبول فرمائے، اور ہمیں ہر وقت درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔